بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجہل بالعلل الطبیعیہ۔ جو لوگ دین کے منکر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ دین کی طرف مائل اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اقتصادی حالات سے تنگ تھے، تو ان کو اقتصادی معاشی حالات دین کی طرف لے گئے۔ اس کا ہم نے کسی حد تک جواب دیا۔ دوسری وجہ وہ جو بیان کرتے ہیں مارکسزم والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان علل طبیعیہ سے جاہل ہیں، گویا جہالت، چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بارش کیسے برستی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے زلزلے کیسے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طوفان کیسے آتے ہیں، بیماریاں کیسے پھوٹتی ہیں، فلاں فلاں، تو چونکہ وہ ان طبیعی علل و اسباب سے جاہل ہیں تو اپنی اس جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر وہ جاتے ہیں علل غیر مادیہ کی طرف اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اللہ بارشیں برساتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، اور اس وجہ سے گئے چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر جب دنیا علمی ترقی کرتی ہے اور ان چیزوں کے اسباب ظاہر ہو جاتے ہیں، جب پتہ چل گیا کہ بارش کیوں برستی ہے، پتہ چل گیا زلزلے کیسے آتے ہیں، جب ساری چیزوں کی علل مادیہ کا علم ہوتا جاتا ہے تو دینداروں کا جو دین تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین اور اللہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، سارا کچھ ہی مادیات ہے۔ اس کی ایک بنیاد ہے، آپ حضرات کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بنیاد یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ جو پادری ہوتے ہیں عیسائیوں کے چرچ والے، ان کا ایک عرصہ تک حکومتیں رہیں یورپ وغیرہ میں۔ ان کا نظام یہ تھا کہ وہ جس چیز کو بھی خود سمجھتے تھے صحیح یا غلط، وہ اس کو دین کا حصہ بنا دیتے کہ بس یہی دین ہے، اور جو اس کو نہ مانتا وہ ان کا ایک مرتد ہوتا، اس کو مروا دیتے۔ اس کی ایک مثال چھوٹی سی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، مثلا وہ کہتے تھے کہ زمین مرکز ہے، باقی تمام سیارگان اس زمین کے گرد گھومتے ہیں، زمین میں کوئی حرکت نہیں ہے، باقی چیزوں میں حرکات ہیں، یہ ایک جگہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، جو نہیں مانتا مت۔ خوب سائنس نے ترقی کی، کشف ہو گیا کہ نہیں، مرکزیت تو سورج کے پاس ہے، زمین کے پاس تو نہیں ہے، زمین تو متحرک ہے۔ جب یہ کشف ہوا، اس دنیا کی، وہاں کی ایک بڑی تعداد بے دین ہو گئی، یہ کہہ کر کے ان دینی مذہبی لوگوں کے پاس جہالت ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو انہوں نے دین کے لیے مثال بناتا ہمیشہ کے لیے کہ دین جہالت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ یہ لوگ علل مادیہ کے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے پھر یہ دین کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم اس کے تفصیلی جوابات دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ الوہیت، ہم جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ فقط چند چیزیں نہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ بارش ہے اور زلزلہ ہے اور طوفان ہے اور کرونا ہے اور فلاں فلاں، یہ دو چار چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان باللہ کا تعلق وجود مطلق سے ہے، وہ وجود جس سے باقی موجودات کو وجود ملتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے۔
مسئلہ الوہیت، مسئلہ توحید یہ کوئی صرف جزئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2 4 6 مثال لیں. ہم بات کر رہے ہیں کل کائنات کی. یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک دوسری بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ علت مہدی ہے ان چیزوں کے لیے کہ خود بارش برسانے کی علت فلاں فلاں؟ نہ، ہمارا نزدیک یہ ہے کہ ارادہ خدا علت العلل ہے. ایک چیز کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے، لیکن ان جتنی بھی علتیں ہوں ان سب کی علت وہ ارادہ خدا ہے. اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے. بارش بادل سے، بادل پھر اس سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے، یا ہم ادھر سے شروع کریں کہ پانی سے بخارات اٹھے، بخارات فضا میں گئے، وہ ٹھنڈے ہوئے، ان ٹھنڈک میں تراکم آیا، اس سے بادل بنے، پھر بادل سے بارش بنی. یہ کوئی ایک علت نہیں، یہ تو ایک سلسلہ علل ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کسی بھی شے کی علت مادی اور ایمان باللہ کے درمیان کوئی منافات پائی جاتی ہے. نہ، کوئی منافات نہیں. آپ ایمان باللہ بھی رکھیں اور ان ظواہر کے لیے کسی علت مادی کے قائل بھی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں. ایک شے کی کئی علتیں ہوتی ہیں، جس کو آپ علت سمجھ رہے ہیں یہ اس کی علت قریبہ ہوتی ہے، لیکن ایک اور علت بعیدہ ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ الہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ارادہ الہی تمام علل میں مؤثر ہے. اس بات کو آپ سمجھیں. بات یہ نہیں کرے کہ اللہ خود اس کے لیے علل میں مؤثر ہے اس کا ارادہ. یہ دو باتیں مختلف ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ کو یوں سمجھایا جائے کہ ایمان باللہ یا ارادہ الہی وہ ان علل مادیہ کے عرض میں نہیں ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ فلاں شے اس کے طول میں ہے، فلاں شے اس کے عرض میں ہے. عرض کا مطلب ہوتا ہے برابری، یا یہ ہے یا یہ، بالکل برابر چل رہے ہیں ہم پلہ ایک یہ ایک یہ. ہم کہتے ہیں کہ ارادہ الہی ان علل مادیہ کے عرض میں نہیں، برابر نہیں. کہ ہم یوں کہیں کہ یا آپ کہیں کہ بارش اللہ نے دی ہے، یا کہیں کہ یہ بادلوں نے دی ہے، اس کی علت. ہاں نا، اس طرح نہیں ہے، یہ طول میں ہے. آپ بے شک کہہ دیں کہ یہ بارش بادلوں سے آئی ہے، پھر ان بادل کے بننے کی بھی کوئی علت ہے، پھر اس کی بھی کوئی علت ہے، اس کی بھی کوئی علت ہے. جو آخر میں علت العلل ہے وہ ارادہ الہی ہے. لہذا آپ نسبت دے دیں بارش کی کہ بادلوں نے بارش دی، کوئی حرج نہیں، علت قریب ہے. اور اگر آپ نسبت دے دیں کہ اللہ نے بارش دی، کوئی حرج نہیں، کوئی منافات نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں، چونکہ یہ طول میں ہیں، عرض میں برابر میں نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان. الجہل بالعلل الطبیعیہ. لوگ جو دین کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دین کے وجود میں آنے کے اسباب میں سے ایک سبب علل طبیعیہ سے جہالت ہے. چونکہ یہ لوگ، یہ جو ظاہر میں دنیا میں جتنے حوادثات جو ہو رہے ہیں، چونکہ ان کی علل سے ناواقف ہیں، اس کی علت نہیں جانتے، پھر یہ دین کا سہارا لیتے ہیں. خوب. قالو، مارکسزم والے وہ یہ کہتے ہیں، یہ منکر توحید جو بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لما عجز الناس عن فهم العلل المادیہ للظواہر الطبیعیہ،
کہ جب لوگ ان ظواہر طبعیہ، ظاہر طبعی کیا، بارش کا آنا اور زلزلے کا آنا، یہ کرونا کی وبا چل پڑنا، کسی طوفان کا آ جانا، فلاں فلاں، ان ظواہر طبعیہ کی علت مادیہ کو چونکہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، چونکہ وہ ان کو سمجھنے سے عاجز آ گئے، توہموا لہا عللا غیر مادیہ، تو وہ پھر ان کے لیے علل غیر مادی کا خیال کرنے گئے کہ اس کی علت مثلا اللہ ہے جو مادی نہیں تھی۔ وَأَخَذُوا، اور پھر شروع ہو گئے کس میں، کہ یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، کعلت لہذی ظواہر، ان ظواہر طبعیہ کی علت کے طور پر، کہ اس کی علت بس اللہ ہے، چونکہ ان کو علل مادیہ کی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں وَلِذَلِكَ يَفْقُدُ الدِّينُ مَكَانَتَهُ، یہی وجہ ہے کہ دین پھر اپنی جگہ کھو دیتا ہے، دین کمزور ہوتا جاتا ہے، کہاں، کلما تقدمت العلوم، جوں جوں علوم ترقی کرتے ہیں، علمی ترقی ہوتی ہے، فی الکشف عن سنن الکونیہ، اس کائناتی قوانین اور حوادث کے کشف ہونے میں، کہ جوں جوں علم نے ترقی کی اور اس میں نئے نئے فارمولے کشف کیے، پھر جو دینی لوگوں کے نظریات ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، یہ خود دین ہی مفقود ہوتا ہے، لوگ پھر دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اس کی، کہ وہ ان کے سامنے مثال تھی۔ نقول، ہم ان لوگوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان الایمان باللہ لا یتعلق بالظواہر او بحادثۃ من الحوادث، کس نے کہا ہے کہ ایمان باللہ کا تعلق فقط ان ظواہر طبیعیہ سے ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ایمان باللہ کا تعلق ان حوادث میں سے کسی ایک واقعے کے ساتھ، کسی ایک حادثے کے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہاں فرماتے ہیں ان مسئلۃ وجود اللہ لیست من المسائل الجزئیہ، وجود خدا کا مسئلہ اور بات، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے قائل ہیں وجود خدا کی بات، وہ ان جزئی مسائل جو آپ دو چار گن رہے ہیں ان میں سے نہیں ہے۔ حتی یقول، تاکہ یہ کہا جائے کہ جناب ان البشر آمنوا باللہ، کہ لوگ اللہ پر ایمان انسان اس لیے لائے لتوجیہ بعض ظواہر، تاکہ بعض ظواہر طبیعیہ کی توجیہ کر سکیں، کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، بارشیں کیسے آتی ہیں، تو ان کی توجیہ کے لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ اور بھائی وجود خدا کا تعلق ان چند ظواہر طبیعیہ یا چند حوادث کے ساتھ نہیں ہے، بل ان البحث عن اللہ، بلکہ اللہ کی بحث توحید، بحث وجود اللہ، هو البحث عن الکون کلہ، وہ پوری کائنات کے لحاظ سے بحث ہے، والبحث عن الوجود المطلق، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چند موجودات ہیں، چند موجودات کی بات نہیں، اللہ کے وجود کی بات وجود مطلق کی بحث ہے، الذی ينبعث عنہ سائر الموجودات، کہ جس سے باقی تمام موجودات وجود میں آتے ہیں، وجود مطلق اور سے ہے، اور موجود جو موجود ہوتا ہے وہ کوئی جزئی ہوتی ہے، اب جزیات کی بات نہیں کر رہے، تو یہ منطق میں ایک موضوع ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اگلا جواب ایک تو یہ تھا کہ آپ نے غلط سمجھا کہ ایمان باللہ کا تعلق کسی حادثے سے ہے یا کسی ظاہر طبیعی سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 2، لیسا من عقیدت المتدینین، جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ کے قائل ہیں، جو دین کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان اللہ یاخذ مکان العلل المادیہ، یا مکان العلل المادیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان علل مادیہ کی جگہ لیتا ہے، کہ جیسے یہ مادی اسباب ہوتے ہیں، اللہ بھی اسی قسم کی ان کی جگہ لیتا ہے، ایسا نہیں۔
लैसल अम्रु इंदहुम दायरन बैनल ईमान बिल इल्लतिल मादिया लिकुल्लि हादिस व बैनल ईमान बिल्लाह। ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हूँ, या अहले दीन का नजरिया ये हो कि एक तरफ है इन हवादिस के लिए इल्लत मादिया का या इल्लल मादिया का कायल होना, और एक तरफ है ईमान बिल्लाह रखना। ऐसा नहीं है। फला मनाफात इंदहुम, जो अहले दीन हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उनके नज़दीक कोई मुनाफात नहीं। किसमें? बैना इक्तिशाफ इल्लतिन मादियतिन लिज़ाहिरतिन मिन ज़वाहिर तबीय्या, कि वो देखते हैं कि ये जो ज़वाहिर तबी हैं, जितने ये हादसात हो रहे हैं, इनके लिए किसी इल्लत मादिया का भी अगर कश्फ हो जाए कि इस शय की इल्लत ये है, हम उसको भी मान लेंगे। वो बैनल ईमान बिल्लाह ताला, और अल्लाह पर भी कहता है कोई मुनाफात नहीं है कि आप अल्लाह पर ईमान भी रखें और किसी जाहिरी हादसे के लिए इल्लत मादी का कश्फ हो जाए उसको भी कबूल कर लें कि इसकी इल्लत ये है। कोई हर्ज नहीं, कोई मुनाफात नहीं। बल यज़दादु ईमानुहुम बिल्लाह, बल्कि आपको पता नहीं है, अहले दीन के ईमान में इजाफा होता जाता है। कब? इंदमा यनकशिफु सिर्रुन गामिज़, जब कोई इंतहाई बारीक राज कश्फ होता है, जब इल्म तरक्की करते हैं और उस इल्मी तरक्की की सूरत में इंसान किसी बहुत गहरे राज तक पहुंच जाता है, कश्फ कर लेता है, तो अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है। कौन सा राज? तनसीक वल इंसजाम, इंसजाम होता है हम आहंग होना, तनसीक नसक वाहिद यानी एक। मुराद क्या? कि उनकी हम आहंगी, वतरात बिल इली, और एक बुलंद और गहरा राबता इस निज़ाम कौनी में, कि इस निज़ाम हस्ती में फलां शय का फलां शय के साथ इस अंदाज में रब्त है। जब वो रब्त कश्फ होता है तो अहले दीन के ईमान में इजाफा होता है। फ़कुल्लमा यरौन नज़्म दक़ीक़ वत्तराबुत अलवसीक़ फ़िल मालिल, कि जब भी अहले ईमान इन मालूलात में, जितने भी मालूलात हैं, जब इन मालूलात में एक मजबूत राबते और एक दक़ीक़ नज़्म को देखते हैं कि किस तरह कौन सी शय किस शय के साथ जुड़ी हुई है, यज़दादु ईमानुहुम, तो अहले दीन के ईमान में इजाफा होता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। किस पर? बे इल्लतिल इलल, जो इन तमाम इलल की इल्लत है, यानी वो इरादा इलाही। वाबे बावरतिन अदक, यह हम आपको एक और अंदाज से यही बात समझाते हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो। वो ये है कि अन्ना नुफूज़ा इरादतल्लाहि फिल कौन लैसा फी अर्दिल इललिल मादिया, इस निज़ाम हस्ती में इरादे खुदा का नुफूज़ इन इलले मादिया के अर्ज में नहीं है, हम पल्ला नहीं है, बराबर नहीं है कि ये दो बराबर हैं या ये है, ऐसा नहीं है कि आप कहें इस मालूल की इल्लत या ये इल्लत मादी है या इरादा इलाही है, ऐसा नहीं है। हत्ता युकाल, हत्ता कि ये कहा जाए कि इन्नल मुअस्सिरा, कि इस मालूल में मुअस्सिर या इरादा इलाही है या इल्लत मादिया है, ऐसा नहीं है। बल अन्ना इरादतल्लाह तो अस्सिरो फी तूले तासीरिल इललिल मादिया। अब बात को समझना है।
بلکہ ارادہ الہیہ ان تمام علل مادیہ کے مؤثر ہونے میں طول، بارش کی علت بادل، بادل سے پہلے تراکم، تراکم سے پہلے اس بخارات کا ٹھنڈا ہونا، اس سے پہلے ان بخارات کا نیچے سے اڑنا، یہ ساری علل ہیں۔ ان سب میں جو اصل مؤثر ہے وہ ارادہ الہی ہے۔ ارادہ الہی عرض میں نہیں، برابری میں نہیں، ان کے طول میں ہے۔ یہ جتنی علل مادیہ ہیں بالآخر یہ منتہی ہوتی ہیں علت العلل پر۔ مثال سمجھاتے ہیں، فلنا اچھا فلا توجد هناك اي منافات بین تاثیر، لہذا کوئی منافات نہیں کہ ارادہ الہی بھی مؤثر ہو اور یہ علل مادیہ بھی مؤثر ہوں۔ تاثیر کے معیار کا فرق ہے کہ علت مادی کس حد تک مؤثر ہوتی ہے اور ارادہ الہی کس حد تک مؤثر ہے، لہذا ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ فلنا مثلا آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ان نسند الولد الی ابویہ، ہم بچے کو نسبت دیتے ہیں ماں باپ کی طرف، فلاں کا بچہ ہے، فلاں عورت نے بچہ دیا ہے۔ والمطر الی السحاب، بارش کی طرف، بارش کو نسبت دیتے ہیں بادلوں کی طرف۔ کیوں؟ اسناد المعلول الی علت القریبہ، اس لیے کہ بارش کی علت قریبہ وہی بادل تھا، اس بچے کا پیدا ہونا اس کی علت قریبہ اس کے ماں باپ تھے۔ لیکن وَلَنَا نُسْنِدَهُمَا، اور یہ بھی جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم انہی چیزوں کو نسبت دیں اللہ کی طرح۔ بارش اللہ نے دی، بچہ اللہ نے دیا، یہ بھی صحیح۔ کیوں؟ یہ طول میں ہیں، عرض میں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ او الی الملائکۃ، یا ہم ان کی نسبت دیں ملائکہ کی طرف، استناد المعلول الی علتہ البعیدہ، کہ کسی معلول کو اس کی علت بعیدہ کی طرف نسبت دی جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری باتیں منطق میں ہیں اور کچھ فلسفی اصطلاحیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِذَا تَرَى الْقُرْآنَ يُسْنِدُ التَّوْفِیَةَ الی الملائکۃ اولا، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ انسان پر جب موت آتی ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے، کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ یہ جان نکالنے کا کام ملائکہ کرتے ہیں، کہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جان نکالنے کا عمل ملک الموت اسرائیل کرتا ہے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ایک ہی کام، نسبت تین کی طرف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملائکہ، اسرائیل، اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں کوئی عرض میں نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک طول میں ہے، ہر ایک کی اپنی حساب سے ہے، لہذا سب کی طرف نسبت دینے میں کوئی حد نہیں ہے جیسے قرآن دے رہا ہے۔ وَلِذَا تَرَى الْقُرْآنَ، آپ دیکھیں قرآن مجید، یُسْنِدُ التَّوْفِیَةَ، توفیہ کا لفظ معنی ہوتے کسی شے کو وصول کرنا پورا پورا، ہماری مراد یہاں پر جان لینا۔ خوب، کبھی نسبت دیتے ہیں ملائکہ کی طرف، مثلا یہ سورہ انعام آیت نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اب ذرا آسان کرو، یہاں جان لینے کی نسبت کدھر جا رہا ہے قرآن؟ ملائکہ کی طرف، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگاہ کانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ کہہ دیا وَإِلَىٰ إِسْرَائِيلَ مَلَكِ الْمَوْتِ ثَانِيًا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی کام کو، اسی جان لینے کے عمل کو قرآن نے بسا اوقات نسبت دے دی ملک الموت اسرائیل کی طرف، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے
تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھو، جان لینے کی پہلے نسبت دے دی ملائکہ کی طرف، اس آیت میں دے دی ملک الموت کی طرف۔ اچھا، تیسرے نمبر پر خود اللہ کی طرف، وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہاں پر تھوڑی سی آیت ہے، میں پوری آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، یہ ہمارا محل شاہد تھا۔ اب قرآن نے ایک بندے کی ایک دفعہ جان لینی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ اسی کام کی نسبت دے دی ملائکہ کی طرف، اسی طرح کام کی نسبت دے دی ملک الموت کی طرف، اسی کی نسبت دے دی اپنی طرف، یعنی اللہ نے اپنی طرف دے دی۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ عرض میں ہوتے تو کوئی ایک ہوتا، لیکن اس کا مطلب عرض میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ کسی بھی حادثہ یا سبب ظاہر طبیعی کے لیے علت مادی کا قائل ہونا منافات رکھتا ہے ایمان باللہ کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ ایمان باللہ بھی درست ہے، اور کسی کے لیے علت مادی کا قائل ہو جانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں، نعم، الدین المحرف، لیکن وہ دین جو تحریف شدہ ہے، جو لوگوں کی اپنی خواہشات کے مطابق ہے، یفتقدو مکانتہ، وہ اپنی جگہ کھو دیتا ہے۔ وہ دین ختم ہو جائے گا کب؟ کلما تقدمت العلوم، جو ہی علم ترقی کرے گا، فی انکشاف الخطأ الفاحش، اور ان تحریف شدہ اہل دین کے دین میں جب وہ فاحش غلطیاں کشف کرے گا، لمفتعلہ، کہ جو ان محرفون نے، ان تحریف کرنے والوں نے کہ خود ساختہ خرافات بنائی ہوئی تھی، جب ان کو علمی ترقی ختم کرے گی، کشف کرے گی کہ یہ تو خطا تھی، پھر ایسے لوگوں کا دین۔ لیکن ہم ان تحریف شدہ دین کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں دین حق کی، اس میں کبھی خطا واقع نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جو منکر دین ہیں کہ اہل دین کے دین کی طرف جانے کی وجہ خوف ہے۔ وہ پہلا تھا اقتصادی ماحول، دوسرا یہ تھا کہ پھر جہالت، تیسرا خوف۔ چونکہ وہ ان حوادث طبیعت سے جب لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، زلزلہ آیا تو ایک دم وہ ڈر گئے، کوئی جناب بھاری نقصان ہو گیا تو ڈر گئے۔ در حقیقت خوف سبب بنا ہے ان لوگوں کا، اور اس خوف کی وجہ سے پھر انہوں نے دین کا سہارا لیا، اپنے آپ کو تسلیہ دینے کے لیے مثلا جواب دیتے ہیں۔ قالو، جو لوگ منکر دین ہیں، انہوں نے دین کے بارے میں کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ دین کے وجود میں آنے کا سبب خوف۔ وہ کہتے ہیں ان الخوف من الموت والحوادث الطبیعیہ، موت کا خوف، ان حوادث طبیعیہ، یہ جو فزیکل حوادث ہوتے ہیں جیسے زلزلہ آ گیا، رات، یہ جو بادلوں میں کڑک ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے وغیرہ، والاضرار، یا وہ نقصانات کے جو انسان پر لاحق ہوتے ہیں، صارت سبباً، ان ساری چیزوں کا خوف سبب بن گیا لاختراع قوت علیہ، کہ وہ ایک بالا ترین، یعنی ایک بڑی قوت کا اختراع کریں، اس کے وجود کے قائل ہو جائیں، ایک نئی چیز پیش کریں، یلوذ الیہا، اور پھر اس قوت کی پناہ میں جائیں، وَيَسْكُنُ فِي كَنْفِهَا، اور اس کی گود میں، اس کی آغوش میں سکون لیں۔ اصل وجہ دین کے وجود میں آنے کے خوف ہے، مختلف چیزوں کا جو اشارے دیے۔ جواب، قلنا،
مفسر قرآن دامد العلی یہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان هذه الفردیات، یہ جو آپ نے چیزیں گھڑی ہیں، فرد ہوتا ہے کہ جس کی کوئی واقعیت نہ ہو، ایک خیالات کی ایک چیز کہ فرد کرو ایسا ہو جائے، یہ فردیات لا تتمتع بأي قیمت علمیہ، ان کی کوئی علمی وقت نہیں ہے، یہ کسی بھی علمی چیز سے مرتبط نہیں ہے، وابستہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان میں کوئی علمی وزن ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنها ظن وتخمین وضرب من الخیال لیس الا، کیونکہ یہ حقیقت ظن ہے، گمان ہے، ایک تخمین ہے، اور ایک قسم کے خیالات میں سے ایک قسم کا خیال ہے، لیس الا، جن سوا خیال کا اور کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں وفی الحقیقہ، سچ یہ ہے کہ لا یوجد ای تلازم بین الخوف والتدین، خوف اور تدین میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو بندے میں جتنا خوف ہوگا وہ اتنا بڑا دیندار ہوگا، نہ نہ نہ، خوف اور تدین میں ملازمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں وہ جو خارج میں موجود ہے، فردی نہیں ہے۔ آپ نے ایک فردی بات کی ہے، ہم فردی بات نہیں کرتے، ہم ایک واقعیت کی بات کرتے ہیں جو پریکٹیکل ایسا ہوا ہے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ اگر خوف اور تدین میں ملازمہ ہوتا کہ جو جتنا بڑا دیندار ہوگا وہ اتنا بڑا ڈرپوک ہوگا، مثلا اگر یہ ملازمہ ہوتا لَكَانَ أَضْعَفَ النَّاسِ قَلْبًا أَقْوَاهُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر پریکٹیکل کیا ہوتا؟ جو بھی دلی لحاظ سے، دلی طور پر جتنا زیادہ ضعیف ہوتا دین میں وہ اتنا قوی ہوتا، یعنی سب سے بڑا بزدل، سب سے بڑا دیندار ہوتا، اگر آپ کی بات مان جائیں۔ لیکن بینما نرا فی التاریخ، لیکن آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، فرض نہیں کرتے، وہم کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں جاتے، پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں تاریخ میں کیا ہے کہ ان دعات الدین، کہ جو لوگ دین کے داعی تھے، جو لوگ دوسروں کو دعوت الی دین دیتے تھے اور خود بھی دیندار تھے، کانو اقوى الناس جعشن، جعش کہتے ہیں قلب، یعنی دلی لحاظ پر وہ سب سے زیادہ مضبوط اور بہادر تھے۔ آپ کے فارمولے کے مطابق ان کو سب سے زیادہ خوف زدہ اور ڈرپوک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو اہل دین ہیں، وہ سب سے زیادہ دلی طور پر مضبوط دلیر ہوتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْمَوْتِ يَتَوَخَّلُونَ بِالتَّدَيُّنِ، فَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ يَخَافُونَ الْمَوْتِ، کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ متوسل بالدین ہوتے، بلکہ الٹا ہے، بَلِ الَّذِينَ يَنْتِمُونَ إِلَى الدِّينِ، بلکہ جن لوگوں کی نسبت دین کی طرف ہے، لا يتطرق الیہم الخوف من الموت، ان پر تو سرے سے موت کا خوف آتا ہی نہیں، ترک ہوتا ہے راستہ بنانا، یعنی ان پر سرے سے خوف آتا ہی نہیں ہے۔ مراد کیا سمجھا رہے ہیں؟ یعنی جو لوگ متوسل بھی دین تھے، وہ کیا ہوا؟ ان کو اصلاً موت کا خوف تھا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہادر ترین انسان تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ خوف کی وجہ سے دین میں آئے، ہم کہتے ہیں کہ دینداروں میں خوف ہوتا ہی نہیں ہے، موت کا خوف تو بالخص نہیں ہے۔ مثال قرآن مجید سورہ جمعہ آیت نمبر 6، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس بات کو سمجھنا ہے، کہہ دیجئے اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں؟
इज़ अन्ना औलिया अल्लाह ला यखाफून मिन अल-मौत, इसलिए कि जो औलिया खुदा हैं वो तो मौत से नहीं डरते। फ़इन्नहुम अक्सर सुबातन, बल्कि जो औलिया खुदा हैं वो साबित कदमी में दूसरों की निस्बत ज़्यादा हैं। अशद्दु जअशन फिल मखाविफ, और इस खौफ के माहौल में वो ज्यादा मजबूत दिल वाले और बहादुर होते हैं। वइन्नल मौत इंदहुम अहला मिनल आसल, जो औलिया खुदा होते हैं उनके नजदीक मौत शहद से भी ज्यादा मीठी होती है। वो हो, अगर आपका फार्मूला होता तो दीनदार लोग सबसे बड़े बुज़दिल और डरपोक होते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो दीनदार हैं वो सबसे बड़े बहादुर हैं। लिहाजा जो आपने बातें की हैं ये ख्यालात हैं और तख़य्युल महज़ और गलत हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।